اب بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور رات کو بھی آپ روتے رہے. آج تک انصاف لینے کے لیے کتنے پیسے لگائے آپ نے؟ بہت پیسے لگائے. کتنی جمع پونجی تھی آپ کے پاس؟ بات کریں، اللہ پاک آپ کو صبر دے. جتنی جمع پونجی تھی سب لگا تھی. سب لگا دی. تیار ہو گئی، آپ کا بھائی مار گیا، کورٹ کے اندر کیس ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر بحث کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ کیونکہ وہ جو دوسری پارٹی ہے، وہ جو رشید خان ہے، وہ مطلب کہ پاکستان میں وہ جو آگے رجسٹرار آفس ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں. وہ اتنے باثر لوگ ہیں کہ آپ کے بھائی کا جنہوں نے مرڈر کیا وہ لوگ عدالتوں کے سٹاف کو پیسے دے کے بحث تک نہیں ہونے دیتے. جی بالکل ایسی بات ہے، وہ پیسے دے رہے ہیں اور ان کی بحث تک بالکل ہماری ہیرنگ ہو ہی نہیں رہی ہے کورٹ میں. یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا. یہ دسمبر 28 کو یہ واقعہ ہوا تھا جس میں میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی، جس میں ایک اور مزدور بھی تھا، اس کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی، جن کی ہمیں باڈی جو ہے وہ 2 دن بعد 48 گھنٹے بعد ملی تھی. اور جس بندے کی کان سے ملی تھی، جس نے بلاسٹنگ کی تھی، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا تھا، یہ اس کی انلیگل مائننگ کر رہا تھا، اس کی وجہ سے پیش آیا یہ حادثہ. یہ جب وہ بندہ آیا، میرے والد صاحب نے اس کو بولا کہ اس طرح میرا بیٹے کا مطلب یہ بیٹے کی جان چلی گئی، یا مزدور چلا گیا، ہمیں ان کی جانیں نکالنے دو. وہ آگے سے میرے والد صاحب کو جواب دیتا ہے کہ جانیں چلی جاتی ہیں، لوگ مرتے رہتے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد 48 گھنٹے جو لگے لاشیں نکالنے کے لیے، چونکہ نیچے اس کی پراپرٹی میں وہ دب گئے تھے تو وہ لاشیں نہیں نکلوانے دے رہا تھا. نہیں نکالنے دے رہا اس کی وجہ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لاشیں اس وجہ سے نہیں نکالنے دے رہا تھا کیونکہ وہ چھپا رہا تھا کہ میں نے بلاسٹنگ نہیں کیا، یہ میری غلطی نہیں ہے. کیا ہوا؟ اس بندے کا نام کیا جس نے یہ کام کیا؟ اس کا نام رشید خان ہے. یہ نیچے والی کان کا مالک؟ جی نیچے والی کان کا. اب بتائیں کہ 2014 میں انسیڈنٹ ہوا. جی آپ نے پولیس کو رپورٹ کیا یہ کیس؟ جی میرے والد صاحب نے رپورٹ کیا تھا. FIR درج ہوئی؟ جی. یہ کیس اب کس عدالت میں ہے؟ یہ میرے والد صاحب کی ابھی جو ہماری تاریخیں چل رہی ہیں یہ ایبٹ آباد عدالت میں ہے. سیشن کورٹ میں؟ جی سیشن کورٹ میں ہمارا کیس جاری ہے. تو کتنی ہیرنگ ہوئی، کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں؟ کچھ بھی شہادتیں نہیں ہو رہی. ہمارا یہی رونا ہے کہ ہمارا یہی مطلب درخواستیں ہیں کہ ہماری ہیرنگ ہو، ہمارے کیس کو سنا جائے. خیر طریقے لگتی ہے سر، طریقے پہ ہم جاتے ہیں، ہم باہر بیٹھے رہتے ہیں، ان کا منصیبات میں بس لیڈر بولتا ہے وہ پارٹی نہیں آئی تو بس طریق شاہ دیتے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، اور آج کا گورکھ دھندا انصاف کا متلاشی، اور اس سلسلے میں ایبٹ آباد پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ میں بات کروں گا، جس میں نعمان میرا ساتھ دیں گے. ان کے ایک بھائی کی ڈیتھ جو کہ 2014 میں ہوئی، یہ محکمہ مدنیات سے ان کے والد جو ہیں شدید بیمار بھی رہتے ہیں، ان سے بھی میں بات کروں گا. انہوں نے ایک لیز لی اور اس لیز کے بعد محکمہ مدنیات سے جو لیز لی جاتی ہے اس سے سوپ سٹون یہ نکالتے ہیں پتھر کی کانوں کے اندر سے. وہاں پہ سرنگیں لگائی گئیں اور حدود اور قیود کو اور قانون کو توڑ کے جب سرنگیں لگائی گئی تو اس میں نعمان کے ایک بھائی کی ڈیتھ ہوئی، جو کہ 6 سال سے اس بات کے متلاشی ہیں کہ انہیں انصاف ملے. لیکن کورٹ میں کیس گیا اور ان کا کیس 6 سالوں میں آج تک وہاں پہ شہادتیں نہیں ہو سکیں. یہ سارا واقعہ کیسے رونما ہوا تھا اور ان کا انصاف نہ ملنے میں کیا چیزیں رکاوٹیں؟ کیا ہمارا وہی پرانا جاگیردارانہ نظام ہے، ہمارا عدالتی کمزور سسٹم ہے، یا کیا وجوہات ہیں؟ نعمان مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا اور کب ہوا تھا، اس میں کون لوگ ہیں جو قصوروار ہیں اور آپ کو انصاف کیوں نہیں مل سکا؟ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا. یہ دسمبر 28 کو یہ واقعہ ہوا تھا جس میں میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی، جس میں ایک اور مزدور بھی تھا، اس کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی، جن کی ہمیں باڈی جو ہے وہ 2 دن بعد 48 گھنٹے بعد ملی تھی. اور جس بندے کی کان سے ملی تھی، جس نے بلاسٹنگ کی تھی، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا تھا، یہ اس کی کان سے ملی تھی. اور وہ بندہ ہمیں یہ جو جانیں یہ بھی نکالنے نہیں دے رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ لوگوں کو اجازت نہیں دیتا کہ یہاں سے میری کان سے آپ لوگ ان کی، حالانکہ یہ اس کی غلطی سے اس کی ایکسٹرا بلاسٹنگ سے وہ انلیگل مائننگ کر رہا تھا، اس کی وجہ سے پیش آیا یہ حادثہ. اور یہ جو ہمیں باڈی ملی 28 تاریخ کا یہ حادثہ ہے اور 30 تاریخ کو ہمیں ان کی جانیں ملی ہیں. اور یہ میں خود ادھر موجود تھا. ہم نے دو راتیں وہاں پہ گزاری تھی. سردیوں کی راتیں تھیں، دسمبر کی راتیں تھیں.
یہ بہت سختی کے ہم پہ دن تھے. اور یہ جب وہ بندہ آیا, میرے والد صاحب نے اس کو بولا کہ اس طرح میرا بیٹے کا مطلب یہ بیٹے کی جان چلی گئی, یا مزدور چلا گیا, ہمیں ان کی جانیں نکالنے دو. وہ آگے سے میرے والد صاحب کو جواب دیتا ہے کہ جانیں چلی جاتی ہیں, لوگ مرتے رہتے ہیں یہاں پہ. تو یہ باتیں بہت زیادہ مطلب اس نے بہت کڑوے لحاظ سے کی تھی. مجھے یہ بتائیں, ایک کان تھی, اس کے اندر 3 سیکشن تھے, ایک نیچے الگ لوگوں کے پاس لیز تھی, میڈل میں آپ کے بھائی کان سے وہ سوپ سٹون نکال رہے تھے, اوپر جو تھی وہ کوئی اور اس کا مالک تھا. اب جو درمیان کے اندر جہاں سے آپ وہ چیزیں نکال کے کام کر رہے تھے سارا کچھ, تو اس نے کیسے خلاف ورزی کی قانون کی, اور کس طرح سے میڈل سے وہ نیچے اس کی کان میں جا کے دب گئی اور ساری چیزیں ہوئی؟ وہ یہ بات کچھ اس طرح ہوئی کہ جو اس کی کان تھی وہ اللیگل چلا رہا تھا. کان چلانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ تم اتنے فیٹ زمین کے اندر تم کھدائی کر سکتے ہو, تمہارا اصولاً تم اتنے فیٹ جا سکتے ہو, اس سے آگے تم لوگ نہیں جا سکتے. اور جب میرے والد صاحب نے یہ لیز لی ہے 2012 میں, تو میرے والد صاحب نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے. میرے والد صاحب کی بہت محنتوں کے ساتھ جو پتھر جب سوپ سٹون باہر آیا, تو وہ بندہ جیلسی کے طور پہ اس نے اپنی بند کان کو, اس کو جیلسی کیوں ہوئی؟ جیلسی اس وجہ سے ہوئی کہ کیونکہ اس نے جب کام اپنی کان میں لگایا اس کو یہ پتھر نہیں ملا. وہ پتھر میرے والد صاحب کو, اپنی جو والد صاحب نے نئی کان لگائی تھی 2012 میں, ان کو موصول ہو گیا. جب اس کو جیلسی ہوئی, اس نے اپنی بند کان, اللیگل کان کو وہ چلایا, دوبارہ چلایا. اس نے بہت زیادہ بلاسٹنگ کی. وہ زیادہ بلاسٹنگ اس لیے کی کہ وہ نیچے والی کان سے بلاسٹ کر کے اوپر والی جگہ میں ایکسیس حاصل کر رہا تھا, کیونکہ وہ پتھر جو ہے وہ نیچے خود مطلب سیل کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کو اس دوران جو محکمہ معدنیات ہے, اس نے 2 دفعہ لیٹر لکھا کہ یہ تمہاری جو کان ہے یہ بہت زیادہ مطلب فیٹ مطلب تم نے کھدائی کر لی ہے, یہ تم اللیگل کام کر لیے ہو, تمہیں بند کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود اس نے کام جاری رکھا ہے. اور محکمہ معدنیات نے ہمیشہ یہی بات کہتا رہا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ نقصان ہوگا, جانی بھی ہوگا, مالی بھی ہوگا. دونوں لیٹروں کے باوجود اس نے اگنور کر کے یہ کام جاری رکھا, اور اس نے ایکسٹرا بلاسٹنگ کی ہے, جس کی وجہ سے ہماری کان بیٹھ گئی ہے, جس کی وجہ سے میرے اور ایک میرے بھائی سگے بھائی کی اور ایک مزدور کی ڈیتھ ہوئی ہے, جن کی ہمیں باڈی 2 دن بعد موصول ہوئی ہے. اس نے جب اپنی کان سے سوپ سٹون نکالنے کی کوشش کی تو نہیں نکلا, اور وہ بند کر کے چلا گیا. کچھ ہفتوں کے بعد جب آپ والی میڈل والی کان سے آپ کے ابا نے سوپ سٹون نکال لیا, تو وہ پھر واپس آیا, اور اس نے آؤٹ آف دی لا جا کے زیادہ گہری سرنگیں لگائی تاکہ وہ اوپر ایکسیس لے اور اس کو بھی سوپ سٹون ملے. اور اس نے حکم کے باوجود خلاف ورزی کرتے ہوئے جب بڑی سرنگیں لگائی, تو وہ سرنگ پھٹنے کے بعد آپ کے بھائی جو اوپر کام کر رہے تھے اور مزدور, وہ نیچے گر گئے اور اس میں دب کے مر گئے. ایسے ہی ہوا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا, وہ دب کے مر گئے تھے دونوں. اس کے بعد 48 گھنٹے جو لگے لاشیں نکالنے کے لیے, چونکہ نیچے اس کی پراپرٹی میں وہ دب گئے تھے, تو وہ لاشیں نہیں نکلوانے دے رہا تھا. نہیں نکالنے دے رہا تھا. اس کی وجہ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لاشیں اس وجہ سے نہیں نکالنے دے رہا تھا کیونکہ وہ چھپا رہا تھا کہ میں نے بلاسٹنگ نہیں کیا, یہ میری غلطی نہیں ہے. کیونکہ لاشیں اس کی کہاں سے نکلی ہیں یہ سب کو پتہ ہے. وہاں پہ میڈیا والے بندے تھے, وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے جو مطلب اس حادثے, کیونکہ 2 دن گزر رہے تھے, وہاں پہ لوگ آ رہے تھے, پوچھ رہے تھے کیا ہوا. اس بندے کا نام کیا جس نے یہ کام کیا؟ اس کا نام رشید خان ہے. یہ نیچے والی کان کا مالک؟ جی نیچے والی کان کا. اوپر آپ تھے, اس سے اوپر کون تھا؟ جو نیچے والی کان کا رشید خان ہے وہ فیروز خان مائننگ ہے. جو اوپر والی کان ہے جو اس کا پارٹنر تھا دوسرا, وہ فرنٹیئر مائننگ ہے. فرنٹیئر مائنر ہے. جی. اب بتائیں کہ 2014 میں انسیڈنٹ ہوا. جی. آپ نے پولیس کو رپورٹ کیا یہ کیس؟ جی میرے والد صاحب نے رپورٹ کیا تھا. FIR درج ہوئی؟ جی. یہ کیس اب کس عدالت میں ہے؟ یہ میرے والد صاحب کی ابھی جو ہماری تاریخیں چل رہی ہیں یہ ایبٹ آباد عدالت میں ہے. سیشن کورٹ میں؟ جی سیشن کورٹ میں ہمارا کیس جاری ہے. تو کتنی ہیرنگ ہوئی, کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں؟ کچھ بھی شہادتیں نہیں ہو رہی. ہمارا یہی رونا ہے کہ ہمارا یہی مطلب درخواستیں ہیں کہ ہماری ہیرنگ ہو, ہمارے کیس کو سنا جائے, ان کی غلطی کو تسلیم کیا جائے, کیونکہ ان کی غلطی ہے, ہمارے پاس پروف ہے, ہمارے پاس گواہ ہیں. FIR ہو گئی, آپ کا بھائی مار گیا, کورٹ کے اندر کیس ہے, اس کے باوجود اس کے اوپر بحث کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ کیونکہ وہ جو دوسری پارٹی ہے, وہ جو رشید خان ہے, وہ مطلب کہ پاکستان میں وہ جو آگے رجسٹرار آفس ہے ان کو پیسے دے رہے ہیں. وہ جو جب ہماری تاریخ آتی ہے وہ اس کو پیسے دے کے وہ تاریخ کو آگے کر لیتے ہیں. ہماری ہیرنگ نہیں ہوتی, ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے. وہ اتنے 62 لوگ ہیں کہ آپ کے بھائی کا جنہوں نے مرڈر کیا,
وہ لوگ عدالتوں کے سٹاف کو پیسے دے کے بحث تک نہیں ہونے دیتے؟ جی بالکل ایسی بات ہے, وہ پیسے دے رہے ہیں اور ان کی بحث تک بالکل ہماری ہیئرنگ ہو ہی نہیں رہی ہے کورٹ میں. آپ نے اور کسی سے رابطہ کیا میڈیا پہ بات کرنے کے علاوہ کہ ہمیں کوئی انصاف کے لیے کوشش کی؟ میرے والد صاحب نے بہت کوششیں کی, جہاں پہ مطلب ابھی ہمارے پولیٹیشین آ جاتے ہیں, میرے والد صاحب نے ان کے آگے بھی بہت درخواستیں کی ہیں کہ یہ میرے بچے کا یہ حادثہ ہوا ہے, آپ اس کو اسمبلی میں پیش کرو, لیکن کسی نے بھی کوئی بات عمران نہیں خان کی. صاحب نے ایک آن لائن پورٹل رکھا ہے, اس کے اندر آپ بطور اوورسیز جو ہیں وہ شکایت درج کروا سکتے ہیں, تو آپ نے وہ کوئی کوشش کی کہ؟ جی میں نے بالکل وہ کوشش کی ہے, میں نے اپنی کمپلین جمع کروائی ہے. آگے سے مجھے کمپلین کا جواب یہ ملتا ہے کہ آپ کا جو کورٹ ہے وہ, آپ کا جو کیس ہے وہ کورٹ میں پڑا ہے, اس کی ابھی تک ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے, ہم آپ کو کچھ نہیں جواب دے سکتے. حالانکہ میری جو میں نے اپنی کمپلین جمع کروائی ہے وہ میری کمپلین یہی تھی کہ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ جو ہمارا کیس ہے وہ اس کی ہیئرنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ باثر ہیں اس وجہ سے ایسا نہیں؟ بالکل ایسے ہے. انکل آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نذیر. اب بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور رات کو بھی آپ روتے رہے. یہ حادثے ہوتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ 6 سال پہلے جب سے یہ واقعہ ہوا آج تک انصاف لینے کے لیے کتنے پیسے لگائے آپ نے؟ بہت پیسے لگائے. کتنی جمع پونجی تھی آپ کے پاس؟ بات کریں, اللہ پاک آپ کو صبر دے. جتنی جمع پونجی تھی سب لگا دی. سب لگا دی. آپ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ محمد تقیر. محمد توقیر. جی. عمر کیا تھی اس کی؟ 24 سال تھی. 24 سال تھی. تو انکل آپ نے جو وکیل کیا ہے اور دوسری پارٹی کا جو وکیل ہے, فرق کیا ہے؟ آپ کا وکیل کیوں نہیں وہاں پہ بحث کروا سکا اور شہادتیں ہو سکیں؟ اصل بات یہ ہے جی, وہ دوسرے جو ہیں انہوں نے پہلو دونوں جو فروز مینو گئے تھے, فرنٹیئر مینو گیا جی رشید ہے, یہ انہوں نے درخواستیں دے کے کہ یہ ہم بوڑھے ہیں, ہم بیمار ہیں, ہم نہیں پیش ہو سکتے, ہمارا وکیل پیش ہوگا. اچھا, جنہوں نے آپ کے بیٹے کو مارا یہ چیز کی وہ کہتے ہیں بوڑھے بیمار ہیں, ہم عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. نہیں پیش ہو سکتے. انہوں نے درخواست دی ہے تو ان کو وہ پیش نہیں ہوتے ہیں, ان کو عدالت نے ریلیف دیا ہے. شیشون والوں نے انہوں نے ریلیف دیا ہے دونوں پارٹیوں کو. تو آج تک ہمارا یہ رنگ نہیں ہوا ہے, گواہی نہیں ہوئی ہے. تو ہمارا محکمے میں ہم نے درخواستیں دی ہیں, ان کے لیزیں کینسل ہوئی ہیں دونوں کی. پھر ملی انہوں نے اسٹے لیا ہے ہائی کورٹ سے, ہائی کورٹ نے انہوں نے اسٹے نہیں مانا ہے, پھر ان کے لیز کینسل ہو گئے ہیں. پھر وہ سپریم کورٹ پہلے محکمے میں انہوں نے کینسل کیا. یعنی کہ اس حادثے کے بعد وہ آج بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کا بچہ بھی فوت ہو گیا اور آپ کا کام بھی بند ہو گیا. کام بھی بند ہو گیا, پیسہ بھی خرچ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, ہم تباہ ہو گئے ہیں. اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ اثر رسوخ والے ہیں. وہ سیکرٹری نے ہمارا فیصلہ کیا ہے, یار ان کو جتنا بھی ہے ان کا خرچہ بھی دو, ان کو کام بھی دو. ملا آپ کو خرچہ؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ملا ہے آج تک کوئی. تو آپ کس سے التجا کرتے ہیں؟ ملک کے وزیر اعظم صاحب کو کہنا چاہتے ہیں؟ کس کو؟ عمران خان کو کہنا چاہتے ہیں مجھے انصاف دے. آپ کے حلقے سے ممبر اسمبلی ایم این اے کون ہے؟ نیشنل اسمبلی کا ممبر کون ہے؟ قلندر لودھی ہے. علی محمد خان کہاں ہوتے ہیں؟ علی محمد خان کو تو قلندر لودھی جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں ان کو آپ نے گزارش کی کہ میری مدد کرو, اسمبلی میں آواز اٹھاؤ؟ جی, بہت دفعہ اس کے گھر گئے ہوں, ہمارا ان کے ساتھ پیچ اپ کرو, رزنامہ کراؤ, مجھے پیسے دعاؤ. اس نے آج تک اس نے بھی کچھ نہیں کیا ہے. اس کے دفتر میں پشور میں جاتا رہا ہوں, اس نے کچھ نہیں کیا ہے. تو آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے اور کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے؟ بالکل سزا ہونی چاہیے جی, فیصلہ ہونا چاہیے. تو جس لالچ میں اس نے آپ کی کان میں گھسنے کے لیے جو زیادہ سرنگیں لگائی جس کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی اور ایک مزدور کی موت واقع ہوئی, اس کے حوالے سے محکمہ کیا کہتا ہے کہ وہ غلط ہیں؟ محکمے نے ان کو, انسپیکٹر صاحب نے ان کو 2 لیٹر لکھے ہیں, یہ کام بند کرو ادھر حادثہ ہوگا, کام بند کرو حادثہ ہوگا. اس کے باوجود انہوں نے کام جاری رکھا ہے, کام نہیں بند کیا ہے.
پھر حادثہ ہو گیا. حادثے کے دوران جو ہے محکمہ گیا پشوروں ٹیماں آندیاں رہی ہیں, انہوں نے آن کے سروے کیتا ہے. سروے دے حق میں بھی ہمارے حق میں لکھا ہے یہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی ہے. پھر سیکرٹری صاحب نے فیصلہ کیا ہے ہمارے حق میں یہ ان کو کام بھی دو, ان کو پیسہ بھی دو. سیکرٹری کو ڈی جی کو سیکرٹری بنایا ہے. اس نے آج تک سیکرٹری کے پاس ڈی جی کے پاس سیکرٹری صاحب نے جو پیسے دینے کا اور معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا اس کو ڈی جی صاحب نے عمل نہیں کیا. اس کے ڈی جی صاحب نے اس کے عمل نہیں کیا. ہم بہت دفعہ گئے ہیں ڈی جی کے پاس. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 61 سال ہے. 61 سال ہے. آپ 3 مہینے پہلے برطانیہ میں آئے, کیوں آئے؟ بیمار ہوں, ذہنی ٹینشن ہے, ذہنی پریشانی ہے. آپ کے بیک میں بھی پرابلم ہے؟ جی. کمر میں درد ہے؟ جی. یہ سخت کام کرنے کی وجہ سے ایسے ہوا؟ بس سخت کام کرنے کے پہاڑ کا کام ہے, اس وجہ سے زیادہ ہو گیا. تو بچے کے فوت ہونے کے بعد آپ زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ انصاف نہیں ملا؟ زیادہ ہو گیا. کیا وجہ ہے کہ ہیرنگ نہیں کروا سکے؟ مجھے پھر اس سوال کا جواب دیجئے. بس وہ پہلو یہ طریق کیا کرتے ہیں سر, ان کا منشی آتا ہے. جب بحث ہونے والی تاریخ آتی ہے جی, یا کوئی گواہ پیش کرنا تو بات کا مرحلہ ہے, تو وہ تاریخ کو آگے منتقل کروا دیتے. جی, طریق آگے یہ 6 سالوں سے تاریخ آگے منتقل ہو رہی ہے؟ جی 6 سالوں سے آگے ہو رہی ہے سر. 6 سال ہو گئے ہیں. 28 12 14 حادثہ ہوا ہے اور ابھی تک اس کے اوپر بحث نہیں ابھی تک. وہ فائل دبی ہوئی ہے. فائل طریقے لگتی ہیں سر, طریقے پہ ہم جاتے ہیں, ہم باہر بیٹھے رہتے ہیں. ان کا منشی بعد میں بس لیڈر بولتا ہے وہ پارٹی نہیں آئی تو بس تاریخ چاہ دیتے ہیں, تاریخ دے دیتے ہیں. تو جب آپ تاریخ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ اپنے وکیل کو ذرا پیسے تو دیتے ہوں گے؟ جی, ان کو بولتے ہیں بھائی آیا نہیں, وہ کہہ بس میں کیا کروں, وہ نہیں آیا تو درخواست اس نے دے دی ہے. درخواست دیتے ہیں ہمارا وہ ادھر. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ مشکل ہے, انصاف ملنا اس ملک میں مشکل ہے. کیا کہیں گے ان حکمرانوں اور عدالتوں کے لیے؟ بس اللہ پاک عمران خان کو ان کو ہدایت کرے, اللہ کرے. عدالتوں تو جج کے پاس کیس جاتا ہی نہیں ہے سر. نیچے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ طریق دے دیتے ہیں, بس آگے جاتا ہی نہیں ہے. اس کے پاس پھیل جاتی ہے, جج کے پاس وہ دیکھتا ہے تو بس. تو جج کے پاس جائے تو وہ کوئی فیصلہ کرے؟ جی سر. بس ہم راضی نامہ چاہتے ہیں ہو جائے ان کے ساتھ, آپ کو معاوضہ مل جائے؟ سر سیکرٹری صاحب نے لکھا ہے ان کو معاوضہ بھی دو تو ان کو کام بھی دو. یہ ذہنی ٹینشن ہے ان کی, ان کا کام بھی دو تو ان کو پیسے بھی دو. جتنا خرچ اس نے ادھر کیا ہے, بچے کا معاوضہ ہم نہیں لیتے ہیں. بچے کا معاوضہ نہیں لیتے. ہمارا جو ادھر خرچ ہوا ہے 2 کروڑ روپے ہمارا, وہ ہم مانگتے ہیں. وہ معاوضہ مانگتے ہیں. اور بچے کو جنہوں نے سرنگیں لگا کے مارا, آپ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ہونی چاہیے؟ سزا ہونی چاہیے. بس ہم بچے کا پیسے نہیں لیتے ہیں. ہمارا جو خرچ ہے ہم وہ لیتے ہیں, تو کام لیتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کو انصاف ملے. ناظرین, یہ والد ہیں اس بچے کے جس کی 23 سال عمر تھی اور لالچ کے اندر آ کے گہری سرنگیں لگائی, قانون کی خلاف ورزی کی. اور آپ امیجن کریں کہ 6 سال ہو گئے, وکیلوں کو پیسے دیتے رہے, ساری جمع پونجی لگا دی, کاروبار بند ہو گیا, لیکن آج تک 6 سالوں میں سیشن کورٹ کے اندر ایک دفعہ بھی نہ بحث ہو سکی اور نہ اس سے اگلے مرحلے میں جا کے. ان کے پاس درجنوں لوگ ایسے موجود ہیں جو شہادت دے سکتے ہیں, گواہی دے سکتے ہیں کہ اس شخص نے غلط کیا تھا, ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ایک مزدور کی. لیکن ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ وہاں پہ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ آج بھی راتوں کو آرام سے سو نہیں سکتے, بچے کی یاد ان کو آتی ہے. اور زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان کو جب انصاف نہیں ملا تو یہ کرب میں مبتلا ہیں. اگر انصاف ہو جائے تو یہ لوگ شاید اس بات کو تسلیم کر لیں گے, ٹھیک ہے ایک حادثہ ہوا تھا اور جنہوں نے کیا تھا ان کو سزا مل گئی اور کچھ ذہنی سکون حاصل ہو سکتا ہے. لیکن ایک شخص تو دنیا سے چلا گیا کسی اور کی غلطی کی وجہ سے, لیکن یہ جو پیچھے باقی بیٹھے ہیں یہ آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں, یہ ذہنی پریشانی میں مبتلا ہیں. اور پاکستان ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اگر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے, اگر کسی نے اس کو سنا, اس کو اگر کوئی محسوس کرے ان کی تکلیف کو, تو اللہ کرے ان کو ایک دن انصاف ملے. لیکن اس سارے گورکھ دندہ میں کون انصاف دے گا, ان کی تکلیف کیسے دور ہوگی, یہ ہم ان بالا حکام کے اوپر چھوڑتے ہیں جو اس چیز کو حل کروا سکتے ہیں, جو انصاف دے سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.